بجائے اس کے ان خواہشات کے اگر وہ ان لوگوں کی مدد کر دے جو اس وقت ضرورت ہے، جن کے پاس رہنے کو چھت نہیں رہی، کھانے کو کچھ فوڈ نہیں ہے اور پہنے تک لباس تک نہیں ہے، تو اگر ان کی مطلب ہیلپ کی جائے، یہ اپنی مطلب جو خواہشات ہیں ان کو وقتی ٹمپریری کم کر کے، یہ بھی ایک خواہش ہے، ایک جذبہ ہے۔ اللہ پاک جن کو اللہ پاک نے ہمت توفیق دی، اللہ پاک ان کو یہ جذبہ بھی دے، یہ خواہش بھی دے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مائنڈ اینکر۔ تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ضروریات اور خواہشات کے بارے میں ہے۔ آج ہم جانیں گے واجد کاظمی سے کہ ضروریات اور خواہشات کیا ہے اور یہ ہماری لائف میں ضروری کیوں ہے، کہ ہمیں اگر کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے، اور اگر ہماری ایک ضرورت ہے اس کو پورا کرنا چاہیں تو کس طریقے سے کرنا چاہیں۔ تو ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں واجد کاظمی۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے ہم چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک پہ۔ جی السلام علیکم واجد، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا وقار، بہت شکریہ تمام ویورز کا جنہوں نے ہمیں دیکھا سنا، سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم سے ہمیں اپنے کومنٹس دیے، ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کیا، سب کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تمام لوگوں کو ایک دفعہ پھر خیر مقدم کرتے ہوئے، وقار آپ کی کاوش کو ایک دفعہ پھر سراہتے ہوئے ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ آج ایک دفعہ پھر اپنے قائرین کے ساتھ جڑے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ علمی ادبی حوالے سے خواہشات اور ضروریات پہ روشنی ڈال سکوں۔ سب سے پہلے وقار ہمیں نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ضرورت کیا ہے اور خواہش کیا ہے، بالکل ان کے درمیان کچھ ڈفرینس کرنا ہے اور پھر اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ ایک چھوٹی سی ہم ایگزامپل لیتے ہیں کہ ایک کیا ہوتی ہے انسان کی ضرورت اور ایک ہوتی ہے انسان کی خواہش۔ ضروریات لمیٹڈ ہوتی ہیں، خواہشات ان لمیٹڈ ہوتی ہیں۔ ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں اور خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ ہزاروں پوری ہونے کے بعد بھی کوئی نہ کوئی خواہش رہ جاتی ہے، جس کو کسی شاعر نے بڑا خوب کلمایا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ اب اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل لیتے ہیں ہم کہ جیسے ہم ایک گھڑی رکھ لیتے ہیں اپنے پاس، اور گھڑی کا بیسک جو مقصد ہے وہ ٹائم دکھانا ہے۔ تو ایک وہ گھڑی جو $20 میں آپ کو مل سکتی ہے یا $10 میں مل سکتی ہے، تو وہ بھی ٹائم دکھاتی ہے۔ اور اگر آپ برانڈ کی گھڑی کی بات کریں گے، رولیکس کی بات کریں گے، تو وہ $1000 میں ملے گی اور مقصد اس کا بھی ٹائم دکھانا ہے۔ تو اگر ہمیں نے صرف ٹائم دیکھنا ہے تو پھر تو $10 کی گھڑی ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر ہماری خواہش ہے کوئی برانڈ پہننے کی، تو جب ہم رولیکس لیتے ہیں تو وہ ہماری ضرورت نہیں ہے، وہ ہماری خواہش ہے۔ جبکہ ایک عام سی گھڑی جو کہ $10 کی ہمیں مل جاتی ہے، اس کو ہم لیتے ہیں تو وہ ہماری ضرورت ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ ضرورت اور خواہش یہ دنیا میں صرف ایک ہی سپیشیز کے اندر ہے، مطلب صرف انسانوں کے اندر خواہش ہوتی ہے۔ جانوروں کے اندر سوائے کچھ ایسی خواہشات کہ جو بائی برتھ ان کے اندر ڈالی جاتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایسی خواہش نہیں ہوتی۔ کچھ خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جو بائی برتھ ہوتی ہیں ہمارے اندر، جیسے خوشی کی خواہش کرنا، کہ انسان خوش رہنا چاہتا ہے، تو یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، یہ بائی برتھ ہے کیونکہ انسان کی ایک نیچر ہے۔ اور اس طرح کچھ جنسی خواہشات ہوتی ہیں جو کہ بائی برتھ انسان کے اندر ڈال دی جاتی ہیں، اور یہ جانوروں میں بھی ہوتی ہیں، تقریباً سارے جانوروں میں۔ لیکن انسان کا جو جہاں تک تعلق ہے، چاہے وہ کسی ملک سے تعلق رکھتا ہو، چاہے کسی فیلڈ سے ہو، چاہے کسی مذہب سے ہو، کسی طبقے سے ہو، خواہش جو ہے وہ انسانوں کے اندر ہے اور یہ ازل تک رہے گی۔ اس کے پازیٹیو اثرات بھی ہیں۔ یہ خواہش ہی ہے جس نے آپ کو چاند پہ لے کے گیا، ورنہ چاند پہ جانے کی ضرورت تو نہیں تھی۔ یہ خواہش ہی ہے جو ہمیں مریخ تک رسائی لے کے چلی گئی۔ یہ خواہش ہی ہے جس نے ناسا کو اسپیس میں بھیج دیا۔ یہ خواہش ہی ہے جس نے جہازوں کو آسمان پہ اڑا دیا۔ یہ خواہش ہی ہے جس نے آپ کے ہاتھ میں ڈیجیٹل نیٹ ورکنگ دے دی۔ یہ خواہش ہی ہے جس نے آپ کو انٹرنیٹ بنا دیا۔ تو یہاں پہ خواہشات جو ہے وہ پازیٹیو بھی ہوتی ہے، ساری خواہشیں نیگیٹو نہیں ہوتی۔ خواہشات انسان کو ایک ٹریک پہ لے کے چلی جاتی ہیں جو انسان خواہش کرتا ہے۔ اب کیسے؟ اگر آپ آج سے 100 ایئر پیچھے چلے جائیں، اور آج ہم جہاں بیٹھے ہیں دبئی میں، اور ہم پاکستان سے بلونگ کرتے ہیں، تو آج سے 100 سال پہلے اگر آپ کے گھر میں یہ بات کی جائے کہ آپ پاکستان کے ایک چھوٹے سے شہر اسلام آباد کا رہائشی دبئی میں بیٹھا آپ کو نظر آئے گا۔ 100 سال پہلے اگر آپ یہ کنسیپٹ اپنے گھر میں یہ بات کریں تو لوگ آپ کو پاگل کہیں گے کہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو دبئی میں بیٹھا ہوا ہے
وہ اسلام آباد میں آپ کو گھر کے کچن میں کیسے نظر آئے گا؟ آج کے دور میں 2022 میں آج ایسا ہو رہا ہے، اگر آپ کی جو یہ ویڈیو کال ہے یا ویڈیو کانفرنسنگ ہے یا جتنی بھی ہیں، آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو وہاں پہ کچن میں دکھا سکتے ہیں کہ آپ کچن میں برتن دھونے والا بھی آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ دبئی میں کیا کر رہے ہو، جبکہ 100 سال پہلے اگر ایسی بات آپ اپنے گھر میں کرتے تو لوگ آپ کو پاگل کہتے ہیں۔ تو یہ وہ خواہش ہی تھی کہ جس نے انسان کو اتنی ٹیکنالوجی کے اندر ایڈوانس کر دیا کہ آج امریکہ میں بیٹھا ہوا شخص پاکستان میں آپ کو آپ کے کچن میں نظر آتا ہے۔ تو یہ خواہش کا پازیٹیو ہے۔ اب اس کا نیگیٹو بھی ہے، جیسے اگر ہم سائیکل کا جو دنیا کے اندر استعمال ہے تو یہ ضرورت کے لیے ہوا تھا کہ انسان اپنے سفر کو کم کر رہا تھا، تھکاوٹ بھی کم ہوتی تھی، اور جو سفر 10 گھنٹوں میں ہوتا تھا وہ انسان 2 گھنٹے میں کر جاتا تھا۔ پھر سائیکل کے اوپر سواری کرنے کے بعد انسان کی خواہش ہوئی کہ کچھ ایسی چیز ہو جو جس میں ہماری سٹرگل کم لگے، تو انسان موٹر بائک کی طرف آیا، موٹر بائک سے گاڑی کی طرف آیا۔ اب یہ جو خواہشیں ہیں سائیکل سے آپ کو موٹر بائک پہ لے کے آنے کی اور موٹر بائک سے آپ کو گاڑی میں لے کے آنے کی، یہ تو پازیٹیو ہے۔ لیکن اب گاڑیوں کے اندر جو آپ ڈفرینسیشن کرتے ہیں کہ مختلف برانڈ ہے، جیسے BMW ہے، جیسے آپ کا مرسیڈیز ہے اور ہونڈا ہے اور کرولا ہے اور ٹویوٹا ہے اور لیکسس ہے، یہ جتنی بھی قسمیں، یہ اب خواہش کی ایک مطلب اس کو آپ نیگیٹو لے سکتے ہو کہ جو کام کرولا کرتی ہے وہی لیکسس کرتی ہے۔ لیکن چونکہ کرولا بھی وہی کام کر رہی ہے، جیسے وہ $10 والی گھڑی بھی وہی کام کر رہی تھی اور رولیکس بھی وہی کام کر رہی ہے، تو $10 کی گھڑی لینے کے بجائے ہم اگر رولیکس کو پریفر کرتے ہیں تو یہ خواہش ہے۔ سیم اسی طرح سائیکل سے موٹر سائیکل پہ آنا نیگیٹو نہیں ہے، لیکن موٹر سائیکل سے گاڑی پہ جانا بھی نیگیٹو نہیں ہے۔ لیکن گاڑیوں کے اندر آپ ڈفرینسیشن کرتے ہو کہ اگر نہیں یہ گاڑی ہے، مجھے V8 چاہیے، مجھے V6 چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے فلاں چاہیے، تو یہ خواہشات کے کچھ نیگیٹو اثر پڑتے ہیں۔ اور اس کے نیگیٹیولی اثر یہ ہیں کہ ایسی خواہشات کر کے انسان جو مڈل کلاس طبقے سے ہے وہ ہائر کلاس کو بیٹ نہیں کرتا، جو ہائر کلاس ہے وہ لوور کلاس طبقے کو بڑی ایک عجیب نظروں سے دیکھتا ہے۔ تو اسی طرح جیسے آپ کا ڈریس کے بارے میں اگر آپ کی خواہش ہے کہ جیسے ڈریس جو ہم کپڑے پہنتے ہیں تو کپڑوں کا بیسکلی مقصد ہے ہمارا تن ڈھانپنا، تو اس کے اندر اگر ہم 1 کروڑ روپے کا بھی آپ کے پاس ڈریس موجود ہے اور $10 کا بھی ڈریس موجود ہے، تو اگر آپ کا تن ڈھانپنا مقصد ہے تو وہ $10 کا بھی کام کرے گا۔ تو اگر آپ کو تن ڈھانپنے میں برانڈ چاہیے تو اس کے لیے آپ $1000 کرتے ہو۔ پھر آپ جب بڑی خواہش کرتے ہو تو اس بڑی خواہش میں پھر آپ کے ریسورسز آپ اپنے دیکھتے ہو کہ کیا میں $1000 کا سوٹ لے سکتا ہوں یا نہیں۔ اب اس $1000 کے سوٹ لینے کے لیے انسان انفیئر مینس کو بھی چلتا ہے۔ اگر ایک آدمی کی سیلری $2000 ہے اور اس نے گھر بھی چلانا ہے، اس نے اپنے بچوں کو پڑھانا بھی ہے، ان کی فی بھی دینی ہے، گھر کا رینٹ بھی دینا ہے، اس نے انٹرنیٹ کا بل بھی دینا ہے، سارے معاملات کرنے، تو اتنی سی لمیٹڈ سیلری میں اگر وہ 10,000 کے ڈریس کی خواہش کرے گا تو وہ 10,000 کا ڈریس آئے گا کہاں سے؟ اس کے لیے پھر وہ جو سورس آف انکم استعمال کرے گا اس میں وہ فیئر اور انفیئر میں چلا جائے گا، اور پھر یہاں سے کرپشن بھی آپ کی جنم لے گی، یہاں سے آپ کی برائیاں جنم لیں گی، یہاں سے آپ کسی کا حق بھی مار دو گے، یہاں سے آپ انسانیت کو بھی ایک سائڈ پہ رکھو گے۔ تو ایسی خواہشات جو آپ کو کسی برائی کی طرف لے کے جائیں، انفیئر مینس کی طرف لے کے جائیں، ایسی خواہشات کو آپ کا ہر مذہب اس کو روکتا ہے، اور ایز اے انسان بھی ہمیں ایسی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن وہ خواہشات جو انسان کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں، جو انسان کو ایک اچھے کام کی طرف لے کے جائیں، ایسی خواہش کرنا۔ جیسے کچھ عرصہ پہلے رائٹ برادران نے ایک خواہش کی، ایک خواب دیکھا کہ ہوا میں اڑا جائے، تو آپ کا ہوائی جہاز بنا دیا انہوں نے، ایروپلین بنا دیا، یہ رائٹ برادر نے بنایا تھا۔ اسی طرح کچھ 2002 میں اس کے اوپر ہم ایک صاحب کا ویڈیو بنا چکے ہیں نوکیا کے اوپر، کہ ایک الیکٹرانکس کی کمپنی نے یہ خواہش کی کہ کوئی ایسی ڈیوائس بنائی جائے جو وائرلیس ہو اور انسان اس پہ ٹاک کر سکے، تو موبائل فون بن گیا۔ تو یہ تو بیسکلی پھر اینڈرائڈ آیا اور پھر ایپل آیا وغیرہ وغیرہ، تو یہ جو خواہش ہے یہ تو پازیٹیو ہے، اس کے انسان کی زندگی پہ بڑے اچھے وہ کہ اس کے نیگیٹو اثرات بھی ہیں، بہت سارے نیگیٹو ہیں، جہاں پہ پازیٹیو ہوتا ہے نیگیٹو بھی ہوتا ہی ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم پہ کہ وہ آپ چوز خود کرنا ہوتا ہے۔ لیکن وہ خواہش جو آپ کو انفیئر مینس کی طرف نہ لے کے جائے، یا جس کا آپ کو اور آپ کے گھر اور آپ کے معاشرے، سوسائٹی، آپ کی کنٹری یا آپ کی اس ورلڈ کو خطرہ نہ ہو، وہ تو اچھی ہے۔ لیکن ایسی خواہش کرنا
کہ جس کا آپ کے اوپر بھی نیگیٹو اثر پڑے, آپ کے معاشرے کے اوپر بھی نیگیٹو اثر پڑے, اور آپ کی سوسائٹی کے اوپر اور آپ کے ملک کے اوپر نیگیٹو اثر پڑے, ایسی خواہش کرنا میرے خیال میں اسے نہیں کرنی چاہیے. بالکل. اور اچھی خواہش, نیک خواہش, ایک صدقہ بھی نیک خواہش ہے تو وہ کافی حد تک کہا جائے تو ماحول بھی بدلا جا سکتا ہے. جیسے کہ ابھی پاکستان کی جو صورتحال ہے, جو کنڈیشن ہے, جیسے کہ سوات ہو گیا اور ایکسیٹرا, کچھ ایسی کنٹریز ہیں, ایسے مطلب علاقے ہیں, شہر ہیں جن میں واٹر فلوٹنگ کی وجہ سے بہت سے لوگ تباہ بھی ہو گئے, ان کی گھریں مطلب چھن چکی ہیں. تو یہ بجائے اس کے کہ جیسے کہ آپ نے بتایا جو نیگیٹو خواہشات ہیں, اگر ایک انسان نے ٹریول ہی کرنا ہے, اپنا سفر کم کرنا ہے, اپنی آسانی دیکھنی ہے, تو وہ جو کام اس کا دیکھیں کیمری, ہونڈا یا سویک ایسی گاڑی کر سکتی ہے, تو وہ اس کا لگژری, لیمبورگینی, یہ ایسی خواہشات کو چھوڑ کے بجائے اس کے ان خواہشات کے اگر وہ ان لوگوں کی مدد کر دے جو اس وقت ضرورت ہے, جن کے پاس رہنے کو چھت نہیں رہی, کھانے کو کچھ فوڈ نہیں ہے, اور پہننے تک لباس تک نہیں ہے, تو اگر ان کی مطلب ہیلپ کی جائے, یہ اپنی مطلب جو خواہشات ہیں ان کو وقتی ٹمپریری کم کر کے, یہ بھی ایک خواہش ہے, ایک جذبہ ہے. اللہ پاک جن کو اللہ پاک نے ہمت توفیق دی, اللہ پاک ان کو یہ جذبہ بھی دے, یہ خواہش بھی دے کہ وہ ان لوگوں کی مدد کریں, اور اس سے ایک معاشرے میں ایک اچھا سبق بھی جاتا ہے. آنے والی جو جنریشن ہے وہ ایک نیا سبق بھی کریٹ کرتی ہے. دیکھو وقار, یہ ایک بہت بڑی ٹپ ہے. اگر ہمارے اس چینل کے ذریعے یا ہمارے سوشل میڈیا اس پلیٹ فارم کے ذریعے اگر یہ ٹپ لوگوں تک پہنچتی ہے, بہت پازیٹیوٹی کی طرف آپ کا اشارہ ہے. ہمارا آج کا مقصد ہی یہی ہے نا کہ لوگوں کو اس کے لیے میسج کیا کریٹ کر رہے ہیں ہم, جی, کہ وہ پاکستانی جو ویل آف لائف گزارے, اوکے, ایلیٹ کلاس پیپل ہیں, یا آپ کے پولیٹیشین ہیں, یا آپ کی ٹیکنوکریٹ ہے, یا بیوروکریٹ طبقہ ہے, یا بزنس مین ہے, اگر وہ صرف اتنا کر لے, بڑی چیزوں کو چلو چھوڑنا تھوڑا مشکل کام ہے, وہ صرف پر ڈے وہ منی جو پٹرول پہ لگا رہے ہیں اس کو بھی 10% کم کر کے اگر عطیہ کر دیں سیلاب زدگان کے لیے, چیزیں کہیں نہیں جان, چیزیں ادھر ہی ہیں, صرف تھوڑا ہم نے کم یا زیادہ کرنا ہوتا ہے. مطلب کہ میں اپنی ایک ویڈیو میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں پہلے کہ ہم کوئی چیز نہ خراب کر سکتے نہ ٹھیک کر سکتے, ہم تھوڑا خراب یا تھوڑا ٹھیک کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اگر آج کے دن اس چینل کی وسادت سے تمام پاکستانی پیپل صرف ایک ٹائم کا کھانا جو کہ وہ باہر آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں نہ کھائیں, وہی پیسے سیو کر کے, بالکل, اگر وہ پاکستان کی ہیلپ کرنا چاہے تو وقار دیر از تقریباً 25 کروڑ سے زیادہ آپ کی آبادی ہے. بالکل, اس میں سے اگر 10 کروڑ لوگ بھی ایسا کرنا شروع کر سکتے ہیں, صرف 1000 ایک آدمی اپنی خواہشوں کو, اپنی ضرورتوں کو بھی کم کر کے اگر ڈونیٹ کرنا شروع کر دے تو پاکستانی لوگوں کو کسی مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی, کسی کی محتاجگی کی نہ کسی ملک کے لیے, نہ IMF کی, نہ کسی انٹرنیشنل ادارے کی, نہ UN کی, نہ یونیسیف کی, نہ ورلڈ بینک کی, کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی, بلکہ وہی پاکستانی خود ہی اپنے لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اور یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ویڈیو کا سب سے بیسٹ پارٹ ہوگا کہ اپنی تھوڑی سی خواہشات کو کم کر کے وہی انویسٹمنٹ, چاہے وہ کپڑے ہیں, چاہے وہ آپ کا فوڈ ہے, چاہے وہ آپ کی منی ہے, چاہے کچھ بھی ہے, وہ آپ سیلاب زدگان کے لیے ڈونیٹ کریں. تو میں یہ وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تمام پاکستانی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں, بالکل, بہت اچھا ان کا ایک لائف سٹائل ہو سکتا ہے. تو یہ بہت خوبصورت میسج ہوگا کہ جو ہم لوگ سن رہے ہیں صرف کچھ نہیں زیادہ کرنا, جو لوگ 10 سگریٹ پیتے ہیں وہ 9 سگریٹ پئیں, 1 سگریٹ کا انویسٹ اپنے کسی سیلاب زدگان بھائی کو دیں, جو مجبور ہیں, جن کو ضرورت ہے. جو لوگ 10 سوٹ لیتے تھے مہینے میں وہ صرف 8 سوٹ لیں, 2 سوٹ کا جو آپ کا انویسٹ ہے منی ہے وہ سیلاب زدگان کو دیں. جو لوگ ایک لگژری گاڑی لیتے تھے وہ اس سے ایک سٹیپ ڈاؤن ہو جائیں, جانا کہیں نہیں ہے بلکہ ایک سٹیپ نیچے آنا ہے, اور انہی پیسوں کو اگر آپ پاکستان کے لوگوں کی ہیلپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو نہ صرف دنیا کی محتاجی ختم ہوگی بلکہ پاکستان ایک اچھی نیشن بھی بنے گا اور سوسائٹی کے اندر ایک اچھا میسج بھی جائے گا. اور ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا وقار, اب جتنی بڑی آرگنائزیشن دیکھ لو, عبدالستار ایدی کی ایدی ویلفیئر ایدی فاؤنڈیشن دیکھ لو, بہت فیمس ہے, کیسے ہوئی وہ بنی, تو اس کا بھی بیک گراؤنڈ یہ ہے. اور آپ ایک پاکستان کے اندر اخوت کے نام سے ایک ادارہ چل رہا ہے, قرض حسنہ کے نام سے لوگوں کو قرضہ دے رہا ہے. اگر وہ ڈاکٹر صاحب کی آپ ہسٹری پڑھیں تو انہوں نے بھی ایسا ہی شروع کیا تھا. تو جو بڑی آرگنائزیشن یا جو بڑے کام ہوتے ہیں وہ ہمیشہ چھوٹے طبقے سے, چھوٹے لیول سے. یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت خوبصورت بات ہے. میں اپریشیٹ کروں گا آپ کے اس چینل کو, آپ کے اس چینل کے پلیٹ فارم کو اور آپ کی اس بات کو
کہ آئیں تھوڑی سی ضرورتوں کو کم کرتے ہیں اور وہی پیسے اٹھا کے اپنے بھائیوں کو دیتے ہیں. تو دیکھتے ہیں اگر ہم صرف ایک ماہ یہ پریکٹس کر کے دیکھ لیں کہ ہر روز کی ضرورتوں میں سے 5% کم کر کے وہ 5% اگر ہم سیلاب زدگان کو دے دیں تو پاکستان بدل سکتا ہے. بالکل ایگزیکٹلی. اور تھوڑی سی ہمت کرنے کی کوشش ہے, مطلب تھوڑی سی ہمت کرنے کی بس ضرورت ہے ہم سب کو. تو اور کہا جاتا ہے بہت سے لوگوں کی زندگیاں بدلی جا سکتی ہیں, اور بلکہ میں تو ایسا کہوں گا کہ بہت سی جو ہے نا جانیں بھی بچائی جا سکتی ہیں. تو کہا جاتا ہے جس نے ایک جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی. تو پلیز کوآپریٹ کریں, سمجھیں ہمارے میسیج کو جو ہم میسیج دینا چاہ رہے ہیں. اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا خیال رکھیں اور بنے رہیں ہمارے ساتھ. انشاءاللہ آنے والی نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کو پھر ملیں گے. تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.